بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز والدین، عزیز طلبہ و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید شجاع الحسن، پرنسپل حسن میموریل سائنس اکیڈمی، حسن پبلک اسکول، آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال 1 مئی کو بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کووڈ کے حوالے سے۔ اس کے بعد ویڈیو بنانے کا سلسلہ ہمارا جاری رہا اور الحمدللہ اب تک ہمارے یوٹیوب چینل پر 1077 ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے۔ اگرچہ ہم زوم کلاسز بھی لے رہے ہیں اور بچے پڑھ بھی رہے ہیں بڑی کلاسز کے، لیکن کچھ کلاسیں ایسی ہیں جو زوم پہ پاسبل نہیں اور ان کی ریکارڈنگ ہی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت وقت نے اور یہ باقاعدہ بل پاس ہوا ہے کہ کلاس 1 یعنی اول سے لے کر اور ایم اے تک، بی اے ایم اے تک، بڑی کلاسز تک قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی اور اسے مختلف مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ناظرہ قرآن پاک، دوسرے مرحلے میں ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک اور تیسرے مرحلے میں یعنی بڑی کلاسز کے لیے تفسیر کے ساتھ۔ اگرچہ اس کے لاگو کرنے میں قرآن پاک کے اور اس کو اسکولوں میں پڑھانے میں کچھ مشکلات تو لازمی طور پر درپیش ہیں، لیکن یہ ایک اچھا قدم ہے جو حکومت نے اٹھایا ہے اور ہم ان تمام مشکلات کو اوور کم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب ہم شروع ہو گئے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے 2-3 سال میں بچے بہتر طور پر ناظرہ قرآن پاک پڑھ بھی سکیں گے اور اس کو سمجھ بھی سکیں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے وہ قرآن حضرات یا ایسے اساتذہ کی کمی ہے جو صحیح طور پر قرآن پاک پڑھا سکیں۔ اصل میں تو حکومت کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا، یہ اقدامات کرنے سے پہلے ایسے ٹیچر تیار کرنے چاہیے تھے اور ان کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے تھی تاکہ ہم بھی آسانی سے انہیں اپنے پاس ہائر کر سکیں، انہیں اپنے پاس بلا سکیں اور وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جلدی میں فیصلہ کیا گیا اور پھر عدالت نے بھی یہ حکم جاری کیا کہ تمام اسکولوں میں چیک کیا جائے جا کر کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کا علیحدہ پیریڈ ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو ہمیں فوری طور پر، اگرچہ ہم الحمدللہ جب سے اسکول قائم ہوا قرآن پاک کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح حکومت کی ڈیمانڈ یا اس کا مطالبہ تھا اس کے مطابق یہ سلسلہ نہیں تھا، لیکن اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے
سب سے پہلے ہم نے ایک قاری صاحب، حافظ محمد اجمل صاحب کو بلایا ہے. ابھی وہ آپ کے سامنے لیکچر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور پھر باقاعدہ کلاسز میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی. قرآن پاک کیونکہ عربی زبان میں ہے اور عربی زبان سے ہمارا بہت کم تعلق ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے بچوں کو تو بالکل بھی نہیں ہے. اپنی زبان یعنی اردو سے نہیں ہے تو عربی سے تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے ہم نے آغاز اس طرح کیا ہے کہ رحمانی قاعدہ جو سب پڑھیں گے، بچوں کو دیا بھی ہے. قاری صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ ہم ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے یوٹیوب چینل پر، اور کوشش کریں گے کہ مخارج اور حروف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور حروف سے پھر الفاظ کیسے بنائے جاتے ہیں، اور الفاظ کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، ان پر 2-3 لیکچرز ہم تیار کریں گے اور وہ آپ کو بھیجیں گے یوٹیوب پر. اس کا لنک بھی بھیجیں گے تاکہ بچے اس سے واقفیت حاصل کر سکیں. اور جیسے ہی اس میں ہمیں بہتری نظر آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی جلدی نظر آئے گی، تو اس کے بعد ہم قرآن پاک کی تعلیم بھی وہ شروع تو کر دیں گے، لیکن صحیح مخارج کے ساتھ، اور جو حق ہے اس کو ادا کرنے کا اس کی پوری کوشش کریں گے. حق تو نہیں ادا کر سکیں گے، ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ہماری زبان نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم پوری کوشش کریں گے. اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جب یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی تو مہربانی فرما کر بچوں کو لازمی آدھا گھنٹہ 30 منٹ 35 منٹ یا 2 وقت میں جب تک چھٹیاں ہیں، اور روزانہ بھی وہ یہ سنیں. گھر میں اور افراد بھی سن سکتے ہیں، اور ان کی بھی اگر غلطیاں رہ گئی تھی ماضی میں تو ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. اس کو ایزی نہیں لینا، کیونکہ اس کے باقاعدہ نمبر ہیں، اور اس کے مطابق آگے میٹرک تک بھی اس کے نمبر ہوں گے. تو اس لیے ہم بھی اس کے نمبر رکھیں گے، اور انشاءاللہ قرآن پاک کو ایک علیحدہ سبجیکٹ، ایک علیحدہ مضمون کے طور پہ پڑھائیں گے. اس لیے بڑی توجہ سے اس کو سننا ہے، اور توجہ سے اس پر جو ہے وہ بچوں سے کہیں کہ وہ عمل کریں، اور آپ گھروں میں اس چیز کو یقینی بنائیں. یہاں اسکول میں میں اور میرا سٹاف ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس عمل کو اور اس قدم کو جو اٹھایا گیا ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اب میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، یہ کہہ کر اجازت لوں گا کہ میرے بعد فوری طور پر قاری صاحب تشریف لائیں گے اور رحمانی قاعدے سے کچھ شروع کریں گے. ہم آپ کو کوئی آدھا پونا 1 گھنٹے کی ویڈیو بھیجتے رہیں گے نمبر کے لحاظ سے قرآن پاک کی، اور اسی طرح سے بچے اس کو پڑھیں گے، اور ان کو یہاں بھی پڑھایا جائے گا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے شاید پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو اب ان کو تیزی سے پڑھا دیں گے. اور پھر جب قرآن پاک ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ صحیح طور پر اگر وہ ادا کر لیں اور سمجھ جائیں تو پھر باقی حصہ وہ تیزی سے پڑھ سکتے ہیں. الفاظ کی ترتیب، ان کے مخارج، یعنی ان کو ادائیگی جسے ہم کہتے ہیں الفاظ کی، وہ بہتر طور پر کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، موجودہ حکومت کو بھی اور ہمیں بھی، کہ ہم اس عمل کو احسن طریقے سے سر انجام پہنچا سکیں. اس سلسلے میں ہمیں آپ کے تعاون اور آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میری طرف سے اللہ حافظ. اس کے بعد قاری صاحب تشریف لائیں گے اور اپنا لیکچر شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے میرے ذمہ یہ فرض سونپا ہے. انشاءاللہ العزیز میں پوری کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے پڑھاؤں گا اور انشاءاللہ العزیز جو ہمارے سیکھنے والے طلباء و طالبات ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. معزز والدین، عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا رحمانی قاعدے کا پہلا لیکچر ہے. سبق نمبر 1 ہے. قرآن کریم کو سیکھنے کے سلسلے میں، یعنی قرآن کریم کی تدریس کے سلسلے میں جو ہم نے یہ کام شروع کیا ہے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھانے کا، اس کے لیے ہم نے رحمانی قاعدے کو چوائز کیا ہے. رحمانی قاعدے کو اس کے لیے ہم نے بہتر سمجھا ہے کہ اگر یہ بچہ صحیح طریقے سے یا اسٹوڈنٹس صحیح طریقے سے اس کو اگر پڑھ لے تو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کو ادا کرتے وقت مشکل پیش نہیں آتی، بلکہ آسانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلے جس چیز کو مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو جب بھی اٹھانا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کو بغیر وضو کے نہیں اٹھانا. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے 27 پارہ سورہ واقعہ کے اندر، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہ چھوؤ مگر باوضو، اس کو نہ چھوؤ مگر باوضو. یعنی قرآن کریم کو اٹھانے کے جو آداب ہیں اللہ رب العالمین اپنی ہی لا ریب بے عیب کتاب کے اندر ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب بھی تم نے قرآن پاک کو اٹھانا ہے تو اس کو باوضو ہو کر صاف ستھرے ہو کر اس کو اٹھانا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم قرآن پاک کو باوضو ہو کر پڑھیں گے پھر قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا. ہر ایک حرف کے بدلے ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج ہوتی جائیں گی. اگر ہم نے قرآن کریم کو بغیر وضو کے اٹھایا تو ہر حرف کے بدلے ہمیں گناہ ملے گا اور ہم اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے کہ ہم نے اس کی لا ریب اور بے عیب کتاب کو
اتنا حقیر جانا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہم نے اس کو بغیر وضو کے اٹھا لیا ہے۔ کوشش کرنی ہے، والدین بھی اس کے اوپر توجہ دیں گے انشاءاللہ العزیز، ہمارا ساتھ دیں گے وہ اس میں، کہ جب بھی گھر کے اندر یا اسکول کے اندر بچے قرآن کریم کو پڑھیں گے تو والدین ان کو یہ تربیت کر کے بھیجے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں پکڑنا، کیونکہ جب یہ بات والدین کے منہ سے نکلتی ہے تو وہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کریم کو ہم بغیر وضو کے نہ اٹھائیں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم جو پڑھیں گے وہ ہمیں یاد بھی رہے گا، محفوظ ہو جائے گا، پھر ہم قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ رحمانی قاعدے کا سبق نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 3، حروف مفردات۔ حروف مفردات، مفرد کہتے ہیں ایک کو، مفرد ایک کو کہتے ہیں، اور مرکب 2 یا 2 سے زیادہ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ حروف مفردات کے اندر ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف الگ طریقے سے لکھا ہوا ہے، جب حروف مفردات کو ہم صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو یہ مکمل قاعدہ ہمارے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم حروف مفردات کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو حرف ادا کر رہے ہیں اس کا مخرج کیا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے، کتنا اس کو موٹا کرنا ہے، ہم نے یہ ہمیں ازبر ہونا چاہیے، ذہن نشین ہونا چاہیے، ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ جب یہ قاعدے اور قوانین ہمیں یاد ہوں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی۔ یہ میں نے کچھ قوانین یہاں پہ لکھے ہیں سبق نمبر 1 کے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حروف مفردات کی تعداد 29 ہے، یعنی 29 یہاں لکھا ہوا ہے، حروف مفردات کی تعداد 29 ہے۔ ان کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، حروف تہجی بھی ان کو کہا جاتا ہے، حروف مفردات کو۔ حروف مفردات کو اچھے طریقے سے عربی لہجہ میں پڑھنا ہے، چونکہ قرآن پاک عربی زبان کے اندر ہے تو اس لیے اس کو ہم عربی زبان کے اندر ہی پڑھیں گے، اور جب ہم اس کو عربی زبان میں پڑھیں گے تو ہمیں عربی کے اوپر بھی مہارت حاصل ہوگی، عربی بولنے کا بھی ہمیں طریقہ آ جائے گا۔ اردو تلفظ، یعنی اردو کے اندر یہی حروف تہجی جو لکھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جب بچے پڑھتے ہیں اردو قاعدے کے اوپر تو پڑھ جاتے ہیں با تا سا کو، بے، تے، سے، ہے، خے، رے، زے، توئے، زوئے، فے۔ یہ چونکہ اردو تلفظ ہے تو ہم نے عربی پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو یہ عربی زبان میں ہے تو ہم نے اس کو عربی طریقے سے پڑھنا ہے، عربی لہجہ میں ادا کرنا ہے۔ اور وہ عربی طریقہ کیا ہے، عربی لہجہ کیا ہے اس کا، وہ ہے با، تا، سا، یہ عربی لہجہ اس کا۔
سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حروف مفردات کے اندر کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہر حالت میں موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. حروف مفردات میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہر حالت میں موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور ان کی تعداد 7 ہے. یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. پہلا حرف ہے خا. اب یہ چونکہ موٹے حروف میں سے پہلا حرف ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ خا. جب آپ میرے منہ کی طرف دیکھیں گے کہ میں کس طرح سے لفظ کو، حرف کو ادا کر رہا ہوں تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. خا. تھوڑا منہ کو کھولنا ہے، آواز کو موٹا کر دینا ہے تو یہ حرف ادا ہوگا خا. خا. دوسرا حرف ہے صاد. 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 تیسرا حرف ہے ضاد. 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 چوتھا حرف ہے طا. 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 ظا. 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 غین. غین. قاف. قاف. آواز کو ہم اٹھا کے رکھیں گے اوپر کو، اوپر کی طرف ہم منہ بھی کھولیں گے تو اس طریقے سے حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں گے. ایک مرتبہ پھر دیکھیں اور میرے ساتھ کوشش کریں مل کے پڑھنے کی. خا. صاد. ضاد. طا. ظا. غین. قاف. دوسرا قاعدہ ہے، دوسرا قانون یہ ہے کہ سیٹی والے حروف 3 ہیں. حروف مفردات کے اندر 7 حروف وہ ہے جن کو ہر حالت میں موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. 3 حروف ایسے ہیں کہ جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکالی جاتی ہے. اور وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ پہلا ہے زا. زا. سین. یہاں پہ چونکہ سیٹی کی آواز ظاہر ہو رہی ہے اس لیے یہ سیٹی والے حروف ہے. سین. صاد. صاد. یہ 3 حروف سیٹی والے ہیں. اس کے بعد 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. 4 حروف ایسے ہیں جو
ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ با، با، یہ دونوں ہونٹ آپس میں جب ملتے ہیں تو ان کو جب ہم کھولتے ہیں تو یہ لفظ ادا ہوتا ہے، حرف ادا ہوتا ہے با، با۔ دوسرا حرف ہے ہونٹوں سے ادا ہونے والا فا، اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے یعنی اندر والا حصہ، اوپر والے دانتوں کے کنارے کو وہاں پہ لگانا ہے۔ یہ دونوں آپس میں جب ملیں گے تو حرف ادا ہوگا فا، فا۔ تیسرا حرف ہے میم، میم، یہ بھی دونوں ہونٹ ملتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے میم۔ چوتھا حرف ہے واو، واو، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے واو۔ ان چار حروف کے علاوہ کسی بھی حرف پہ اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دینی۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے یہ صرف چار حروف ہیں جن کا نام ہے حروف شفوی، حروف شفوی۔ تو ان کے علاوہ اپنے ہونٹوں کو حرکت کسی حرف کو بھی ادا کرتے وقت نہیں دینی۔ جی اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جی دیکھیں، پہلا حرف ہے حروف مفردات میں سے الف، الف۔ اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، بعض ہوتا ہے کہ وہ الف یا الف، الیف پڑھ جاتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں، یا الف پڑھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو کیا پڑھنا ہے؟ الف، 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 با، 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 تا، 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 سا، سا، سا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ میں جب اس سا کو ادا کر رہا ہوں تو سیٹی کی آواز نہیں آ رہی۔ بعض بچے پڑھ جاتے ہیں سا، سا، تو یہ غلط ہے۔ اس پہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس کو ادا کرتے وقت، اس حرف کو یعنی سا کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نہ نکلے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کی جو نوک ہے یعنی زبان کا جو کنارہ ہے اس کو جو اوپر والے دانت ہیں ان کے ساتھ لگائیں گے تو حرف ادا ہوگا تا، تا۔ سیٹی کی آواز اس پہ بالکل ظاہر نہیں ہونی چاہیے، بغیر سیٹی کے اس کو پڑھنا ہے تا۔ جیم، 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 ہا، ہا، ہا۔ اس کو ادا کرتے وقت پہلے سانس کی آواز نکلے گی پھر یہ حرف ادا ہوگا ہا، ہا۔ یہ حلق سے ادا ہوگا، ہا حلق سے ادا ہوگا۔ خا،
اب یہ زال جو ہے اس کا اور سا کا مخرج دونوں کا ایک ہے، سا اور زال کا مخرج ایک ہے. یہ دیکھیں یہ زال ہے، یہ سا ہے. جس طریقے سے ہم نے سا کو پڑھا ہے، یعنی اپنے اوپر والے جو دانت ہیں ان کے ساتھ زبان کا کنارہ لگایا ہے تو سا بغیر سیٹی کے ادا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہم زال کو بھی پڑھیں گے، زال کو بھی اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے. زال زال زال. را را. اب اس کو ہم یہاں پہ موٹا کر کے پڑھیں گے. یہ موٹے حروف میں سے نہیں ہے، یہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں موٹے، خ صاد ضاد طا ظا، ان میں سے را نہیں ہے. لیکن سوری، اس کو جب ہم نے پڑھنا ہے را کو تو اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ حروف مفردات میں سے دو حرف ایسے ہیں جو کبھی موٹے ہوتے ہیں تو کبھی باریک ہو جاتے ہیں، کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے، ایک را ہے، را اور لام، را اور لام. یہ دونوں حرف کبھی موٹے ہو کے پڑھے جاتے ہیں تو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ لام کی مثال بسم اللہ شریف جو ہے، جہاں سے ہم قرآن پاک پڑھنے کی ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ. اب یہاں پہ لام موٹا نہیں ہے، بسم اللہ ہم پڑھیں گے تو اس کی خوبصورتی میں جو ہے وہ فرق آ جائے گا. بسم اللہ یہ غلط ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا لام کو باریک کر کے. بسم اللہ بسم اللہ. لام کو باریک کیا ہے اس لیے کہ لام سے جو پہلا حرف ہے میم، تو میم کے نیچے زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، جس کی وجہ سے بسم اللہ کی جو لام ہے اس کو ہم نے موٹا کر کے نہیں پڑھا. یہاں دیکھیں بسم اللہ، یہ میم کے نیچے زیر ہے، اس کے آگے لام آ رہا ہے. تو یہاں پہ لام اس لیے باریک ہو رہا ہے کیونکہ لام کا ما قبل، یعنی لام سے جو پہلے والا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے. جب لام سے پہلے والا حرف مکسور ہوگا یعنی کسرہ ہوگا اس کے نیچے، کسرہ زیر کو کہتے ہیں. وہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ فتح زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، ضمہ پیش کو کہتے ہیں. تو جب لام سے پہلے والا حرف مکسور ہوگا یعنی اس کے نیچے زیر ہوگی تو لام باریک پڑھا جائے گا. لام کے نیچے زیر ہوگی تب بھی لام باریک پڑھا جائے گا. اسی طرح را، را کے نیچے اگر زیر ہوگی تو را باریک پڑھا جائے گا. را کے نیچے اگر زیر ہوگی تو را باریک پڑھا جائے گا. جی
یہاں پہ ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے حروف مفردات میں، را را را، زا زا زا۔ اب اس کے اندر فرق رکھنا ہے، ایک ہم نے زال پڑھا ہے، اب ایک زا آ گیا ہے۔ سیٹی والے حروف میں سے ایک حرف آیا ہے زا، اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ ہے زال، یہ زا، ان دونوں میں فرق واضح رہے، ان دونوں کے اندر فرق نظر آنا چاہیے، پتہ چلے کہ آپ زا پڑھ رہے ہیں یا زا پڑھ رہے ہیں، زال پڑھ رہے ہیں یا زا۔ زال کو ادا کرتے وقت اس کے آخر میں لام ظاہر ہوگا، دال کے آگے جو زال ہے اس کو ادا کرتے وقت آخر میں لام ظاہر ہوگا، اور زا کو ادا کرتے وقت آخر میں الف ظاہر ہوگی۔ زا آخر میں الف آ رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ زا زا زا۔ ان دونوں کے اندر بھی فرق واضح ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، سین، یہ چونکہ سیٹی والے حروف میں سے ہے تو اس کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ سین سین، شین، سین کے اوپر نقطے نہیں ہے، سین کے اوپر نقطے نہیں ہے۔ شین، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، اس کو سین کہتے ہیں جو بغیر نقطوں والا ہو۔ اس کو سین کہتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر نقطے لگا دیے جائے دونوں کی آواز بدل جاتی ہے۔ اس کو ادا کرتے وقت سین، سیٹی کی آواز نکلی ہے تو اس کو پڑھتے وقت شین کو جو اس کے ساتھ ہے شین تھوڑی سختی کے ساتھ ادا کریں گے تو ادا ہوگا شین شین صاد 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 ضاد ضاد ضاد۔ حروف مفردات کے اندر کچھ حروف ایسے بھی ہیں کہ جن کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ حروف مفردات میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، میں ان کی نشاندہی کراتا ہوں آپ کو کہ وہ کون سے حروف ہیں جن کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے اور ان کو لمبا کس وجہ سے کرنا ہے، سبب کیا ہے جس وجہ سے وہ حروف لمبے ہوں گے۔ ان میں سے پہلا حروف آپ نے جو پڑھا ہے جیم، اس کو تھوڑا لمبا کر دیں گے، جیم، اس کو تھوڑا لمبا کر دیں گے تو یہ جیم ادا ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں جیم، یہ کیوں لمبا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم اس کو لکھیں گے، پڑھیں گے تو لمبا ہوگا، لیکن جب لکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں لمبا اس کو کرنے والی کیا چیز ہے۔ یہ دیکھیں جیم، جیم یا زیر جی، میم زیر می، جیم، یہ 3 حرف ہیں، یہ 3 حرف ہیں
جیم یا میم، تو یہ ادا ہوگا جیم. یہ یا کی وجہ سے اس کو لمبا کیا جا رہا ہے جیم کو. یا چونکہ حروف مدہ میں سے ہے، انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے حروف مدہ، یا حروف مدہ میں سے ہے. یا کی وجہ سے جیم لمبی ہو رہی ہے، یا کی وجہ سے جیم کو ایک الف کے برابر لمبا کر دیں گے. یا کی وجہ سے جیم کو ہم لمبا کر دیں گے. اگلا حرف دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے؟ دال. دال. اب دال کے اندر بھی 3 حرف ہیں. دال کے اندر بھی 3 حرف ہیں. دال، دال، الف، لام، یہ 3 حرف ہیں. اب دال کس کی وجہ سے لمبا ہو رہا ہے؟ 3 حروف میں سے ایک حرف ہے الف، جس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مد کا نشان ہے. مد، یہ دیکھیں مدہ، یہ آپ کو نظر آ جائے گا، یہ مد ہے. یہ اگر کسی حرف کے اوپر آ جائے، الف کے اوپر ہو، با کے اوپر ہو، کسی بھی حرف پہ ہو، تو وہ حرف لمبا ہو جائے گا. وہ حرف لمبا ہو جائے گا. اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. اس لیے یہاں پہ دال لمبا ہو رہا ہے کہ الف کے اوپر مد آ رہی ہے، الف کی وجہ سے دال لمبا ہو گیا. تو کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ دال، دال. اگلا حرف دیکھیں ذال ہے، اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. ذال، ذال. یہاں پہ بھی چونکہ الف کے اوپر مد ہے، اس لیے ذال بھی لمبا ہو رہا ہے. جس طریقے سے دال کو لمبا کیا تھا، ذال کو بھی عین ہی اسی طرح ہم لمبا کریں گے. ذال، ذال. جی اگلا حرف دیکھیں جس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، وہ ہے سین. سین. اس کے اندر بھی 3 حرف ہیں. اس کے اندر بھی سین، یا، نون. اب یہ چونکہ یا کی وجہ سے سین لمبا ہو رہا ہے، یہاں پہ یا کی وجہ سے جیم لمبا ہوا تھا، یہاں پہ بھی یا کی وجہ سے سین لمبا ہو رہا ہے. اس کے اندر بھی 3 حرف ہیں، سین، یا، نون، سوری، سین، یا، نون. تو کیا بن جائے گا؟ سین، سین. جی اس سے اگلا حرف، اس کو بھی عین ہی اسی طرح لمبا کرنا ہے. شین، 3 نقطوں والا، اس کو بھی سین کی طرح ہی لمبا کریں گے. شین. اس کو بھی اسی طرح لمبا کریں گے جس طرح ہم نے سین کو پڑھا ہے، لمبا کر کے. شین، شین. جی اگلا حرف دیکھتے ہیں کیا ہے، جس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، وہ ہے صاد. صاد، صاد. اس کے اندر بھی 3 حرف ہیں. صاد. الف کی وجہ سے صاد لمبا ہو رہا ہے، الف کے اوپر مد ہے تو مد کی وجہ سے یہ صاد لمبا ہو گیا. مد کی وجہ سے صاد لمبا ہو گیا، اس لیے ہم نے صاد کو لمبا کیا ہے.
اگلا حرف ہے ضاد. اگلا حرف ضاد. اب یہ بھی اسی مد کی وجہ سے لمبا ہو رہا ہے. الف کے اوپر جو مد ہے اسی کی وجہ سے ضاد لمبا ہو رہا ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ ضاد. ضاد. اگلا حرف دیکھیں عین. عین. اب یہ بھی یا کی وجہ سے لمبا ہو رہا ہے. یا کی وجہ سے لمبا ہو رہا ہے. عین. اس کے نیچے یا ہے، جب توڑ کر کے لکھیں گے ایک ایک حرف کو، عین یا نون، تو یہ بن جائے گا عین. اس سے اگلا حرف ہے غین. 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 تو یہ بھی عین کی طرح ہی لمبا ہوگا. عین کی طرح ہی یہ لمبا ہوگا. غین. اگلا حرف ہے قاف. نقطوں والا کاف. یہ نقطوں والا کاف موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. ایک بغیر نقطوں کے کاف بھی ہوتا ہے. ایک کاف بغیر نقطوں کے بھی ہوتا ہے، وہ اس سے آگے آئے گا. قاف. 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 آگے وہ باریک کاف ہے جو بغیر نقطوں کی ہے. کاف. کاف. یہ میں نے اس طریقے سے اس لیے لکھا ہے کیونکہ عربی رسم الخط کے اندر یہ اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے. عربی رسم الخط کے اندر، قرآن پاک کے اندر بھی بعض جگہ پہ ایسے ہی لکھا گیا ہے. عموماً یہ اس طرح لکھا جاتا ہے کاف، یا اس طریقے سے. اب یہ بھی چونکہ اس کے ساتھ بھی الف مدہ ہے تو یہ الف مدہ کی وجہ سے لمبا ہو رہا ہے. کاف. 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 جی اگلا حرف ہے لام. لام. اس کے اندر بھی الف ہے، لام بھی 3 حروف ہے اس میں بھی، تو الف کی وجہ سے لام لمبا ہو رہا ہے. لام. لام. اسی طرح اگلا حرف ہے نون. یہ واو کی وجہ سے لمبا ہو رہا ہے. نون. 3 حرف ہے، نون واو نون. یہاں پہ چونکہ حروف مدہ واو ہے تو واو کی وجہ سے نون لمبا ہو رہا ہے. نون. اگلا حرف ہے واو. 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 یہ ٹوٹل 15 حروف بنتے ہیں. 15 حروف بنتے ہیں جن کو حروف مفردات کے اندر تھوڑا موٹا کر کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. جی اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا ضاد. اس سے اگلا حرف ہے طا. طا. طا.
یہ ہم نے موٹے حروف میں بھی پڑھا ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے طا. اگلا حرف ہے ظا. ظا ظا ظا. جی اگلا حرف ہے عین. عین 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 عین. اس کو تھوڑا موٹا کرنا ہے, آخر پہ باریک ہو جائے گا یہ عین. فا. فا قاف. قاف یہ موٹا قاف ہے جس کے اوپر نقطے ہوتے ہیں, اس کو موٹا کہتے ہیں. جس کے اوپر نقطے ہو قاف کے اوپر وہ قاف موٹا ہو جاتا ہے قاف. اگلا بغیر نقطوں کے ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے کیف. کیف. ان دونوں کے اندر بھی فرق ہونا چاہیے. سوری. کیف. اگلا حرف ہے لام. لام یہ یہاں پہ میں نے آپ کو لکھ کے دکھایا ہے, الف کی وجہ سے لام کو لمبا کیا ہے. لام. اگلا حرف ہے میم. میم. نون. نون. واو. واو. ہا. ہا. حمزہ. 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 یا. یا. ایک مرتبہ یہ سارے حروف یعنی حروف مفردات آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں. الف. الف. با. 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 تا. تا. سا. سا. جیم. جیم. ہا. ہا. خا. خا. دال. دال. ذال. ذال. را. 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 زا. زا.
سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عین 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 فا فا قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا جی معزز والدین، عزیز طلباء و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، قرآن کریم کے تدریس کے سلسلے میں جو ہمارا آج کا یہ پہلا لیکچر تھا، یعنی حروف مفردات، اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ نے اس کو بغور سننا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ قرآن پاک سیکھنے سکھانے سے آتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ عزیز طلباء و طالبات، اپنا اور اپنے والدین کا آپ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان